جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 15واں روزہ اختیار کیا ہے، گویا آج نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب بقیہ جو روزے ہیں 14 ہیں یا اللہ کی رضا 15 جو بھی، لیکن یہ کہ یہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آج ہم اس ماہ رمضان کے نصف تک پہنچ گئے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اگلے جو آنے والے روزے ہیں وہ بھی، اور آئندہ سال جو ماہ رمضان آ رہا ہے، آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے لیے خیریت و عافیت اور رحمت و برکت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کیا کرتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کی لائیو کالز لیں گے تو آپ تیزی سے اس پروگرام کی طرف آ جائیں تاکہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں آج کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر میرا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بالوں کے اوپر کلر کر سکتے ہیں؟ یہ مہندی کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور ویسے، اور دوسرا سوال ہے کہ اگر نماز وتر قضا ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کی کیا ٹائمنگ ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی مصعب کیا فرمائیں؟ جی، ایک میرے پاس بھی آیا ہوا تھا، وہ بھی ذرا لے لیں کہ وہ فرمائیں۔ پوچھا تھا کہ کھارے پانی سے حالت روزہ میں وضو کرنا، کلی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلی میٹھے پانی سے کر لیں، باقی وضو چاہے کھارے پانی سے کر لیں، لیکن اگر کہیں میسر نہیں ہے تو کھارے پانی سے وضو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور روزے میں بالوں پر کلر بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وتر اگر قضا ہو جائے تو بس 3 مکروہ اوقات کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت، ان 3 چھوڑ کر جب چاہے اس کو ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، میرا مدینے کو جانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن میرا محرم نہیں ہے میرے بابا کے سوا۔ میرا بابا کبھی کہتا ہے جاؤں گا، لیکن میں کسی اور کے ساتھ جا سکتی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جی مصعب۔ دیکھیں، حرمین شریفین جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہم کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اطاعت باری تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ نافرمانی سے کبھی اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ صبر کریں جب تک کہ کوئی محرم آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ نامحرم کے ساتھ جائیں گی، عورتوں کے ساتھ جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی قدم قدم پر، اور رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا مصعب، یہ سوال اسی سے ضمن ایک سوال آتا ہے کہ اب وہاں گورنمنٹ نے اس بات کے لیے وہ کر دیا ہے کہ نامحرم جو وہ اکیلے بھی جا سکتے ہیں، خواتین جو ہے، تو ایسی صورتحال میں جب اجازت وہاں سے ہے، اور لیکن کیا شرعی جو حکم ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے؟ دیکھیں، شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ انہوں نے کس مصلحت کے تحت اور علماء سے کس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے مفتی صاحب، یہ ہاں مطلب انہوں نے کس جہت سے انہوں نے اجازت دی ہے وہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن حقیقتاً شریعت نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ خواتین کا گھر سے تنہا نکلنا یا نامحرم مرد کے ساتھ یا ویسی عورتوں کے ساتھ نکلنا یہ باعث فتنہ ہے، اور نبی کریم نے سخت ضرورت کے علاوہ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو یہ کوئی ایسی سخت ضرورت نہیں ہے اس میں اجتناع۔ حتیٰ کہ دیکھیں نا، فقہاء نے لکھا کہ اگر محرم نہیں ہے تو حج بھی عورت پہ ادائیگی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے انتظار کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا سوال ہے کہ میں اعتکاف پر بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن عید کے فوراً بعد میرا ایم اے مطالعہ پاکستان کا امتحان بھی ہے، کیا میں مطالعہ پاکستان کی کتاب ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ اسٹڈی کر سکتے ہیں اعتکاف میں، یعنی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوالات ہیں جی فرمائیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فوری پیمنٹ کرنی ہو آپ نے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، تو ایک ہماری ڈیل ہو رہی تھی فائنلائز گاڑی خریدنے کے لیے نا، تو وہ ڈیل پھر فائنلائز ہو نہیں پائی، لیکن اماؤنٹ سائڈ پہ کر دی تھی کہ یہ پیمنٹ کرنی ہے۔ پھر جو ہے نا، کیا اس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ اور وہ ابھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیل دوبارہ سے ہو جائے، 1-2 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا جائے تو اسے دنیا میں ہی ہم نے اسے معافی مانگنی ہے، لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ ظلم اس فلاں شخص نے کیا تھا، اور تو اسے کیا بتانا ضروری ہے کہ میں نے ظلم کیا تھا تو اس کی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے؟ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا جلدی سے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیں۔ چلیں جی مصطفیٰ جی پہلے تیسرا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم نے کسی کی خدا نخواستہ غیبت کی ہو یا کسی پر ظلم کیا اور اس کو نہ معلوم ہو
تو جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو پردے رہنے دیں اور توبہ کریں اور اس کے لیے استغفار کریں اور ایصال ثواب کریں، ثواب جاریہ کر لیں. جا کر اس کو ظاہر کرنا کہ میں نے تم پہ ظلم کیا ہے، یہ بعض اوقات باعث فتنہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوں تو بعض اوقات زوجہ کی طرف سے اس قسم کا اظہار طلاق تک بات کو پہنچا دیتا ہے اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اس لیے شریعت نے اس کو جو پردہ رکھا ہے تو پردے رکھیں اور اس کے لیے اتنی نیکیاں کر لیں کہ برود قیامت جب اس مظلوم کو ملیں تو وہ فوراً راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ظاہر نہ کریں. اور گاڑی کے لیے اگر اماؤنٹ رکھا ہے اور اس پر سال ایک دم گزرا جیسے اور فوراً گاڑی خریدنی ہے تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. 1-2 دن کا انہوں نے کہا تو وہ بھی چل جائے گا، 1 مہینے تک کا بھی چل سکتا ہے کہ اگر فوراً آپ نے مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے تو یہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلائے گا، مشغول کہلائے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر جیسے کینسل ہو گیا پروگرام تو پھر باقاعدہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اعتکاف کے فوراً بعد ہی کہتے ہیں امتحان ہے تو مطالعہ پاکستانی کتاب، تھوڑا بہت مطالعہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے دنیاوی بات بھی معتکف ضرورتاً کر سکتا ہے، تو بقدر ضرورت مطالعہ کر لیں، بس یہ اسی گنجائش نکلے گی. اچھا مفتی صاحب، اگر دوران نماز بلی گھر کی ہو پلی ہوئی اور وہ جائے نماز سے ہٹ نہ رہی ہو اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی نماز کے متاثر ہونے کا کوئی شائبہ ہے یا کوئی؟ ہاں نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ بلی کا ظاہر بدن پاک ہونا چاہیے. جیسے آپ سجدہ کریں تو کوئی جسم کی اس کے ناپاکی سے ٹچ نہ ہو. اگر پاک ہے، میری بلی اکثر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ سامنے آ کے لیٹ جاتی ہے تو وہ پاک صاف ہے، بالکل صاف ستھری، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بچے بھی آ کے اپنے گھر کے بچے لیٹ جاتے ہیں آ کے، بعض اوقات چھوٹے منہ. کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے غریب ہیں، ان کو وہ قربانی بھی نہیں کر سکتے اور 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، انہیں صدقہ اور فطر دیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میرا یہ کویشچن تھا پہلا کہ میں مفتی صاحب کا پروگرام جو تدبر قرآن ریکارڈڈ ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور اس میں کیا میں ہو بہو جیسے وہ بیان کر رہے ہیں اس طرح میں آگے بتا سکتا ہوں کسی کو، یا یہ مفتیان کرام کا ہی کام ہے یعنی آگے کرنا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. جی اگر کوئی اتنے غریب ہیں کہ نہ ان پہ قربانی واجب ہے نہ ان پہ چاندی وغیرہ کوئی ہے تو بالکل آپ زکوٰۃ اور فطرہ ان کو دے سکتے ہیں. اور زبردستی طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ گھر والوں نے پریشر ڈالا اور اس نے طلاق دے دی، اس میں تو ہر صورت میں طلاق ہو جائے گی. بعض معصوم بنتے ہیں جی امی نے کہا تھا، بھائی نے پریشر ڈالا، یہ ہو جائے گی. اور ایک زبردستی طلاق ہوتی ہے جیسے گن پوائنٹ کے اوپر کوئی طلاق، اور ہمیں یقین ہے یہ گولی مار دے گا، جان سے مار دے گا، یہ کوئی عضو خراب کر دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا. اس میں پھر 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلے یہ کہ زبان سے آپ نے طلاق دی، اس میں طلاق ہو جائے گی. دوسرا لکھ کر طلاق دی، زبان سے نہیں بولا لیکن دل سے طلاق دینے کا ارادہ بھی ہے، اس میں بھی ہو جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہیں بولا اور طلاق دینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، صرف جان بچانے کی غرض سے سائن کر دیا یا لکھ دی، اس سے نہیں ہوگی. اچھا تو یہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو 2-3 دفعہ سن لیں، یوٹیوب پہ ڈلے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور بالکل جو آپ سنتے ہیں، اگر تفسیر وغیرہ آپ نے سنی ہے، کسی بھی عالم کا مسئلہ سنا ہے، بعینی ہی آگے پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر تو آپ سے سن کر اپنی ذات تک محدود رکھیں تو تبلیغ دین کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا تو. یعنی اگر آپ جانتے ہیں، علماء سے سیکھا، بعینی پہنچائیں، کچھ میں لاحقہ سابقہ نہ ملائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ایک سوال تھا مجھے. جی جی جناب. اگر کوئی داڑھی واجب کے مطابق رکھتا ہے تو اس کو ثواب ہر لمحہ ملتا رہے گا زندگی بھر، اور اگر کسی کا داڑھی بالکل نہیں ہو، کلین شیو ہے، تو کیا ہر لمحہ گنہگار ہوگا؟ اور چھوٹی چھوٹی جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں داڑھی میں شمار ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے جناب. جی صاحب. یہ کہتے ہیں داڑھی رکھیں ہر لمحہ ثواب ملے گا. ہر لمحہ تو نہیں ہے لیکن داڑھی رکھنے کا ایک ثواب ضرور ہے کہ نبی کریم کی سنت پوری کی. اور اگر نہیں رکھیں گے تو نہ رکھنے کا وبال، اور جب جب کٹواتے رہیں گے اس کا وبال ہوگا. اور کم از کم 1 مٹھ داڑھی رکھنا یہ واجب ہوتا ہے، اس سے کم کروانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین محترم، آج ٹرانسمیشن پیش کی گئی، ماشاءاللہ موضوع بھی بہت خوبصورت تھا، بہت عمدہ انداز میں ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے جوابات عنایت فرمائے، سیگمنٹس پیش کیے گئے. کل بھی انشاءاللہ یہی ترتیب رہے گی.
اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے اقربا کے لیے, اہل پاکستان کے لیے, اہل اسلام کے لیے ضرور دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے عالم اسلام کو, اور امت مسلمہ کو ملی وحدت نصیب فرمائے, اور طاقت و قوت عطا فرمائے, اور غلبہ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, شان رمضان.